جو تیرے کمان میں چلاؤ تیر، بہتر ہے جو تیرے کمان میں کسی کی آنکھ میں جادو وہ تیری زبان میں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فأفضلها قولها لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والأحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، میرے پیارے عزیز بھائیوں اور میری پیاری ماں بہنوں، میں آپ تمام سامعین کے سامنے ایمان کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ غور سے سماعت فرمائیں گے۔ اللہ پاک نے تمام انسانوں کی دین اور دنیا آخرت کی کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ دین کہتے ہیں اللہ کا ایک حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر پورا کرنے کو مثال کے طور پر اللہ پاک نے بندوں کو آنکھیں دی ہیں۔ آنکھ سے دیکھنا اللہ کا حکم ہے۔ اس آنکھ سے دیکھنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اگر ہماری آنکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر دیکھیں گی تو اللہ کا حکم پورا ہوگا۔ اگر ہماری آنکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر دیکھیں گی تو اللہ کا حکم ٹوٹے گا۔ اس دین پر چلنے کا قیمتی موقع ہر انسان کے پاس موت سے پہلے ہے۔ موت آنے پر یہ قیمتی موقع نکل جائے گا۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، میرے پیارے ماں بہنوں، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر صحابہ کرام نے بہت سی صفاتیں سیکھی ہیں، جن میں سے کچھ صفات ہماری زندگی میں آ جائیں تو ہمارا دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ پورے دین پر چلنے کے لیے ہر انسان کو اپنی زندگی میں 6 صفات داخل کرنی ضروری ہے۔ نمبر 1، ایمان کا بار ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ معنی اس کا یہ ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی ہے۔ تقاضا اس کا یہ ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ اس کلمے سے یہ چاہا جا رہا ہے ہمارا دلوں کا یقین صحیح ہو جائے، سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک، ذرہ سے لے کر پہاڑ تک، قطرہ سے لے کر دریا تک، چینٹی سے لے کر حضرت جبریل تک، یہ سب اللہ کی غیر ہے۔ اللہ ان سب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ جیسے یہ چیزیں بننے میں اللہ کی محتاج ہے، ایسے ہی نفع نقصان پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ پاک کو اس انسان کی ہر حاجت کا علم تھا، اس لیے اللہ پاک نے اس انسان کو بنانے سے پہلے اس کی ایک حاجت کا پہلے ہی انتظام کر دیا۔ کہیں زمین کے اندر پٹرول چھپایا، کہیں ڈیزل چھپایا، اس انسان کی جتنی بھی حاجت تھی ان حاجتوں کا اللہ نے پہلے ہی انتظام فرما دیا۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے، جب تک زمین پر ایک شخص بھی کلمہ پڑھنے والا رہے گا اللہ پاک اس دنیا کے نظام کا صحیح چلاتے رہیں گے، اور جس دن ایک بھی کلمہ پڑھنے والا شخص اس روز زمین پر نہیں رہے گا اللہ پاک اس سارے نظام کو توڑ پھوڑ کر درہم برہم فرما دیں گے۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے، اس دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اگر اس دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے تو سمجھ لو مومن ہو۔ مومن اپنے گناہوں کو ایسا سمجھتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، پہاڑ اس پر گرنے لگے۔ فاجر آدمی بڑے سے بڑے گناہوں کو ایسا سمجھتا ہے جیسے کوئی مکھی بیٹھی تھی اور اڑا
ایک پلڑے میں کلمۃ طیبہ کا یہ بول رکھ دیا جائے تو کلمہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے اللہ پاک نے سورج کو اس زمین سے تیرے لاکھ گنا بڑا بنایا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے ایمان کی بننے کی محنت 4 چیزوں پر کرنی ہے۔ زبان سے اللہ کی بڑائی بیان خوب کرو، کانوں سے اللہ کی بڑائی خوب سنو، آنکھوں سے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے بارے میں خوب دھیان سے دیکھو، دماغ سے اللہ کی قدرت کو خوب سوچو کہ اللہ پاک نے 7 زمین 7 آسمان کو 6 دن میں بنا کر تیار کر دیا۔ حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس انسان کے جسم میں ایمان اتارنے کی جگہ اللہ نے اس کا دل بنایا ہے۔ جب یہ ایمان انسان کے دل میں اتر جاتا ہے تو پھر اس کا تمام کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورے ہوتے ہیں۔ اس کا 24 گھنٹے کا کام چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا، تمام کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورے ہوتے ہیں۔ ہماری 100% کامیابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھی ہے۔ ایک سنت زندہ کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ سنت پر عمل کرنے سے شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ اگر 7 زمین 7 آسمان ایسے جوڑ دی جائیں جیسے ایک کپڑے کو دوسرے کپڑے میں جوڑ دیتے ہیں، فرمایا اتنی تو جنت کی چوڑائی ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی لمبائی کتنی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا جنت کی لمبائی کا علم تو صرف اللہ پاک کو ہے۔ 7 زمین 7 آسمان کی طاقت اللہ کی طاقت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے مکڑی کا جالا۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جہالت کا زمانے کا ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایک لڑکی تھی، میں نے اپنی بیوی سے کہا اس کو دھلا کر نئے کپڑے پہنا دو، میں اسے اس کے ماؤں کے پاس لے جاؤں گا۔ جب وہ لڑکی تیار ہو گئی تو میں اس کو جنگل میں لے گیا، میں نے ایک گڈھا کھودا، لڑکی کو بلایا کہ دیکھ بیٹی اس میں کیا ہے، تو میں نے اس کو دھکا مار دیا اور پتھر مٹی ڈالنا شروع کر دیا۔ لڑکی چلاتی رہی ابا ابا میں آپ پر بوجھ نہیں ڈالوں گی، مجھے معاف کر دے۔ اس بچی کے چلانے پر بھی مجھے رحم نہیں آیا اور اس کو زندہ کر دیا۔ اس صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس ظلم کا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ بندی کفر کی حالت میں جتنے گناہ ہوتے ہیں ایمان لانے پر اللہ سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔